الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، ہم لوگ ابو عمرو شیبانی رحمہ اللہ والی حدیث شروع کیے تھے، جس میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچ کر اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس گھر کے مالک نے مجھے بتلایا، کیا بتلایا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلائی اور میں اگر مزید پوچھتا تو مزید بتلاتے۔ اس حدیث میں احب کا لفظ آیا ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل نماز اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، تو ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا حق ہے نماز ادا کرنا، اور نماز اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں نماز سے مراد فرض نماز ہے، اور فرض نماز کا وقت مقرر ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے مقررہ اوقات میں نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ہے وحافظوا علی الصلوات، تو یہاں پہ صلوات سے مراد فرض نمازیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور وقت پر اسے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس حدیث میں بر الوالدین کا ذکر ہے، تو جہاں حقوق العباد سے متعلق بات آئی تو سر فہرست وہاں پہ والدین کا حق رکھا گیا۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن نماز کو وقت پر پڑھنے سے متعلق یہاں تھوڑا سا ہم لوگ رکتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ محترم سامعین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز وقت پہ پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے معاشرے پہ غور کریں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی برتتے ہیں اور اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، ٹائم ٹیبل سے ہر نماز کو پڑھنا ہے۔ اب اس وقت میں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں غفلت برتتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور جو لوگ سرے سے پڑھتے ہی نہیں ان کا انجام کیا ہوگا ذرا غور کیجیے۔ تو نماز کو وقت پہ پڑھنا ہر حال میں ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم وقت کو نکال نہیں سکتے، وقت سے باہر نماز پڑھ نہیں سکتے، بلکہ مقررہ وقت میں نماز پڑھیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سفر پہ تھا، بہت لمبا سفر تھا، موقع نہیں ملا، کوئی کہتا ہے بہت مشغول تھا، کام بہت سارا آ گیا تھا، یہ کام وہ کام کرتے کرتے تھک گیا، تھکان اتنی کہ موقع نہیں ملا، نماز نہیں پڑھ سکتا، بعد میں پڑھ لیں گے، تو یہ سب بالکل جائز نہیں ہے، یہ سب سرے سے کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں ہیں، جس حالت میں ہیں، جس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں۔ وقت نکلنے نہ پائے، آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں،
اور جس طرح سے پڑھ سکتے اسی طرح سے پڑھیں. بہت ساری جگہوں پہ حالات نارمل نہیں ہے، وہاں ہمیں اور آپ کو نارمل انداز میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، تو وہاں ہم اور آپ اصحاب عذر میں سے ہیں، اصحاب آزار میں سے ہم اور آپ معذور ہیں وہاں پہ. اس لیے جیسے پڑھ سکتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھ کر اشارے سے جیسے ہی پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھیں، لیکن پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں، وقت نہیں نکلنا چاہیے. اس کے تعلق سے ذرا غور کیجئے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت جہاد کے سیاق میں آئی ہوئی ہے، اور جہاد میں جانتے ہیں کس طرح کی کیفیت، کس طرح کی حالت ہوتی ہے، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے، جہاد میں بھی، لڑائی کے وقت بھی. اور یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، نماز کی پابندی کریں، خاص کر صلاۃ وسطی جو عصر کی نماز ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. یہاں بھی یہی بات ہے کہ نماز کی پابندی ہمیں کرنی ہے، لیکن حالات اگر نارمل نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، اگر حالت خوف میں ہو جاؤ، خوف میں مبتلا ہو جاؤ، ہراسانی کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں جیسی پڑھ سکتے ہو پڑھو، پیدل چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کوئی دوڑا رہا ہے، پیچھے سے دشمن لگا ہوا ہے، یا کہ سواری پر ہے، بس پہ ہے، کار پہ ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، سائیکل پہ، جیسے ہے ویسے ہی پڑھے، لیکن نماز کو وقت میں پڑھنا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ خوف والی جو نماز ہوتی ہے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ موقع اگر نہ ملے تو انسان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے، جس طرح سے موقع ملے ویسے ہی بھاگتے دوڑتے لڑائی کرتے ہوئے نماز پڑھے. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. اب اگر کوئی شخص سفر پہ ہے، جہاز میں ہے، پانی جہاز میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا گزر گیا، کہتا گھر پہنچیں گے پڑھیں گے، تو یہ سب جائز نہیں، بلکہ آپ کو جہاں جیسے جس طرح کا موقع ملے ویسے ہی نماز ادا کر لیں، اور جس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے پڑھ لیں. وہاں آپ اصحاب آزار میں سے مانے جائیں گے، اور آپ کی نماز درست ہوگی اور مقررہ وقت پہ ہوگی. نماز کے بعد نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، الا کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو جمع بین صلاتین کرے، دو وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھے، تو وہاں پہ آگے پیچھے کرتے ہیں، جیسے ظہر کو عصر میں پڑھ لیا، عصر کو ظہر میں پڑھ لیا، تو یہ الگ میٹر ہے. لیکن عام طرح کی حالت اگر ہے تو وہاں پہ آدمی کو وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. ایک خاص بات یہاں علماء کرام جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ مان کے چلیے فإن خفتم فرجالا اور رکبانا کے اندر اسی تشریح میں ذکر کرتے ہیں، اسی کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ دشمن پیچھے سے دوڑا رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، پیدل، جیسے تیسے بھاگے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز آپ کو پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، کیونکہ نجات نماز میں ہے. نماز پڑھیں گے دشمنوں سے نجات ملے گی، محفوظ رہیں گے. اور اگر نماز میں کوتاہی برتی، نماز چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، تو پھر ہم اور آپ دشمنوں کا لقمہ بن سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے تو اس کا خاص اہتمام کریں اور نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.